عمران خان جو اس وقت جیل کے اندر ہے، آپ کو پتا ہے کہ اس کی واحد گناہ کیا ہے؟ اس کا واحد گناہ غلامی قبول نہ کرنا، ایبسولوٹ لاٹ کہنا، اور اسی وجہ سے آج وہ جیل کے اندر ہے۔ یہ جو پپٹ بیٹھے ہوئے ہیں، جو فارم 47 کی ناجائز حکومت اس وقت بیٹھی ہوئی ہے، یہ انہوں نے ان کو غلامی قبول کیا، اور اس وقت جو ہے نہ صرف آپریشن کا وہ عملیہ دے رہے ہیں، ڈرون اٹیکس کر رہے ہیں۔ اور عمران خان کا تب بھی یہ کہنا تھا کہ چونکہ ڈرون اٹیک تفریق نہیں کر سکتا ٹیررسٹ کے درمیان اور نہتے لوگوں کے درمیان، تو تب بھی ڈرون اٹیکس نامنظور تھے، اور آج آپ کے الزام کس پہ ہے اور آپ کا مطالبہ کیا ہے؟ جو بھی کرتا ہے، جو بھی ڈرون اٹیک کرتا ہے، چاہے جہاں سے بھی ہوتا ہے، کراس دی بارڈر ہوتا ہے، ود ان دی بارڈر ہوتا ہے، جو بھی کرتا ہے، کوئی بھی دودھ کا دھلا ہوا نہیں ہے۔ جس بھی ڈرون اٹیک کے اندر میرے بچے، میرے معصوم لوگ، میرے بوڑھے، میری عورتیں شہید ہوتی ہیں، اس کے اوپر لعنت۔ اگر اس میں ہندوستان ملوث پایا گیا یا ملوث، تو پھر آپ کیا پیڈیا والے کیا جواب دیں گے؟ اگر ہندوستان ملوث پایا گیا تو اس کے اوپر تو ہم آلریڈی لعنت بھیج رہے ہیں، ان کو تو ہم آلریڈی وہاں پہ سبق سکھا چکے ہیں۔ تو میں نے کہا ساتھ دیں گے، ہم ابھی بھی ساتھ دے رہے ہیں۔ ڈرونز کے خلاف جو بھی بات کرے گا ہم اس کے ساتھ ہیں، ڈرونز کے خلاف جو بھی کڑا ہوگا ہم اس کے ساتھ ہیں۔ خیبر پختونخوا میں ڈرون حملے ہو رہے ہیں مختلف جگہوں پر، ہم اس کے خلاف نکلے ہیں۔ جب ہماری اپنی حکومت خان صاحب تھے وزیر اعظم، تو انہوں نے کسی قسم کی اجازت نہیں دی کسی کو بھی ڈرون حملے، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے یہاں پر نہیں دی تھی۔ آج ہم ان کے خلاف احتجاج کے لیے آئے ہیں جو ڈرون حملے خیبر پختونخوا بے قصور عوام پہ کر رہے ہیں۔ تو آپ اس پہ الزام لگا رہے ہو کہ یہ ڈرون حملے کس نے کیا، اور آپ کے مطالبہ کیا ہے؟ کس سے مطالبہ؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ڈرون حملے رکنے چاہیے، جو بھی کر رہا ہے اس کا سدباب کرنا چاہیے۔ جیسے پہلے وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا کہ اب میرے جو ہے معصوم فاٹا کے لوگوں پر پھر سے ڈرون حملے نہیں ہوں گے، تو ہمارے خان صاحب نے جو کہا تھا تو وہ کر کے بھی دکھایا تھا۔ اب حکومت پاسبل کرے، یہاں پر ممکن بنائے کہ یہاں پر ہمارے عوام پہ جو ڈرون حملے ہو رہے ہیں اس کو بند کر دیا جائے۔ یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے اور ہم حکومت سے ہی یہ مطالبہ کر رہے ہیں۔ شمالی وزیرستان میں جو ڈرون حملہ ہوا اس میں جتنی بھی قیمتی جانیں ضائع ہو گئی، آپ لوگ پی ٹی آئی حکومت نے ان کے لیے کیا اقدامات کیا، کیا تعاون کیا ان کے لیے، ان بچوں کے لیے؟ دیکھیں یہی تو ہم کہہ رہے ہیں نا، ہم آج یہاں جمع ہوئے ہیں انہیں حملوں کے خلاف ہی نکلے ہوئے ہیں، اس لیے کہ یہ لوگ ہمارے ہیں، یہ ہمارا وطن ہے، اور ہم انہی کے لیے نکلے ہوئے ہیں، اور اپنے حکومت سے جو ہمارے جعلی مینڈیٹ لے کے بیٹھی ہوئی ہے حکومت، ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جلد سے جلد اس کو روکا جائے، نہیں تو اس کے بعد ہمارے اپنے جو پختونوں کا لائی عمل ہے وہ طے کیا جائے گا۔ آج پاکستان پیپلز پارٹی بھی آپ لوگوں کے خلاف احتجاج کر رہے صوبائی اسمبلی کے سامنے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ صوبائی حکومت مکمل ناکام ہے، وہ کرپشن میں ملوث ہے، اسے نظام نہیں چل سکتا ہے، تو وہ کہہ رہا ہے کہ ہم ان کو ختم کریں گے پی ٹی آئی کو۔ آپ کیا جواب دیں گے ان کو؟ بسم اللہ، آئے ختم کرے۔ اگر ان لوگوں میں ہمت ہے، کس نے کہا ہے کہ ناکام ہے؟ ناکام وہ ہے جو جعلی مینڈیٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ انہی کو سپورٹ کرے۔ جب تو ان کو پتہ چل گیا کہ آج ہمارا احتجاج ہے ڈرون حملے کے خلاف، ان فاشسٹ حکومت کے خلاف ہے، اس جو مینڈیٹ حکومت کے خلاف ہے، تو وہ لوگ اس کے سپورٹ کرنے کے لیے یہاں نکلے ہیں، اور اس نے ہماری حکومت پہ الزامات دینے شروع کر دیے ہیں۔ ہماری حکومت جو ہے وہ عوام کے ووٹوں سے آئی ہوئی حکومت ہے، ہم نے کسی کو چوری نہیں کیا۔ ہم فارم 47 والی حکومت نہیں، ہمارے فارم 45 والی حکومت ہے، اور ہم جو عوام کے لیے جو کر سکتے ہیں وہ کریں گے انشاءاللہ۔ اور یہ لوگ جو ہے کرے احتجاج، اگر ان کو لگتا ہے کہ ورنہ تو جا کے وہاں اپنے حکومت سے مطالبہ کرے، کیونکہ یہ بھی پختون ہے اور ہم بھی پختون ہے۔ ہمارے اوپر حملے ہو رہے ہیں، ہمارے اوپر ڈرون ہو رہے ہیں، صرف ہمارا دل نہیں جل رہا ہے، ان کا دل بھی چلنا چاہیے، اپنے حکومت سے مطالبہ کرنا چاہیے، جیسے ہم خان صاحب سے کرتے تھے کہ یہ بند کرائیں، تو اس طرح سے ان کو بھی چاہیے کہ یہ بند کروائیں۔ اپنے حکومت ہے نا، ان کی پریزیڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے جو خاص منسٹری ہے ان کے پاس ہے، تو حکومت ڈیمانڈ کرے نا وہاں سے، کیونکہ یہ لوگ جعلی حکومت مینڈیٹ لے کے آئے ہیں، تو یہ بات نہیں کر سکتے، الٹا صوبائی حکومت پہ سارے الزام ڈالتے جا رہے ہیں۔ تو آپ پاکستان کے اس موجودہ عدالتی سسٹم سے آپ یقین رکھ سکتے ہیں کہ ہاں پاکستان عمران خان کو رہا کیا جا سکتا ہے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کس احتجاجوں سے کیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون؟ سب مل کر پڑھ لیتے ہمارے عدالتی نظاموں پر اور ہماری فاشسٹ حکومت پر۔ خان صاحب کے لیے ہم نکلیں گے، آپ ہماری تحریک شروع ہوگی
اور انشاءاللہ ہم باری طرح نکلے اور عوام کی زور سے خان صفائی رہیں گے. ہمارا جو آج کا احتجاج ہے وہ ڈرون حوالوں کے حوالے سے ہے کہ جو پچھلے دنوں سے یہ پچھلے تقریباً وزیرستان میں پھر اسی طرح مردان میں پھر کپوارہ دہلی میں جو بار بار ڈرون اٹیک ہو رہے ہیں اس میں صرف اور صرف دہشت گرد نہیں بلکہ سویلین پہ مر رہے ہیں. دیکھیں یہ جس طریقے سے سویلین وغیرہ کو ٹارگٹ ہو رہے ہیں یہ اس میں لوگوں میں ریزنٹمنٹ پھیلتی ہے. لوگوں اس میں ریزنٹمنٹ دیکھیں پہلے بھی 400 ڈرون اٹیک ہو چکے تھے. 400 ڈرون اٹیک میں فوج اور ٹیرر میں مور دین 80,000 90,000 تک لوگ مرے ہیں, سویلین مرے ہیں. تو دیکھیں آپ کو ہم دہشت گردی کے ہم بھی خلاف ہیں لیکن ہم ڈرون حملوں کے خلاف ہیں جس میں سویلین مرے. آپ اس طریقے سے ڈرون اٹیک نہیں کر سکتے. دیکھیے آپ کے جہاں پہ ڈرون اٹیک ہوئے ہیں کتنے دہشت گرد مارے گئے ہیں, کتنے سویلین مارے گئے ہیں. تو یہ اگر ایک سویلین بچے مر رہے ہیں, عورتیں مر رہی ہیں, ابھی جو ریسنٹلی آپ کے 4 بچے کھڑے ہیں, تو آپ مجھے بتائیں لوگوں کے دلوں میں اس میں ریزنٹمنٹ آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اچھا آج پاکستان پیپلز پارٹی پچھلے حکومت کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. وہ کہہ رہا ہے الزام لگا رہا ہے کہ صوبائی حکومت ناکام ہے, کرپشن میں ملوث ہے اور اس کو ہم ختم کریں گے. تو آپ کیا جواب دیں؟ ان کو کہے پہلے تو اپنی سندھ حکومت سنبھال لیں. سندھ حکومت نے جس طریقے سے الیکشن جیتا ہے ان کا تو سٹارٹ ہی جو دھوکے سے سارا کچھ ہوا ہے. سندھ میں انہوں نے نہ تو پہلے جس طریقے سے الیکشن جیتا ڈبے بھر بھر کے, آپ کو یہ پتا ہے کہ سندھ میں آپ کے خیبر پختونخوا سے زیادہ آپ کا ووٹ بینک ہے. آپ نے جس طریقے سے وہاں پہ ڈبے بھر کے انہوں نے سندھ میں اپنی حکومت بنائی ہے. تو پہلے تو وہ وہاں پہ کرپشن وہاں پہ اپنا پوچھے, وہاں پہ لوگوں سے اپنے لوگوں سے پوچھے کہ وہ وہاں پہ کیا کریں. بات ہے دوسرا سمپل سی بات ہے ہماری پی آئی کی حکومت پچھلے دور میں بھی 2013 کی 2018 کی رب کی بھی آپ دیکھیں ماشاءاللہ عوام کی لوگوں کی مطابق چل رہی ہے. لوگوں کے لیے انیشیٹو لے رہی ہے, وہ ہر وہ چیز کر رہی ہے جس میں ڈیولپمنٹ ہیومن ڈیولپمنٹ کو انویسٹ کر رہی ہے. آپ کا ہیلتھ فری, آپ کی ایجوکیشن فری ہو رہا ہے, آپ کو وہاں پہ جو فنڈ جو سروسز مل رہی ہے, جس قسم کی لیجسلیشن ہو رہی ہے, تو اور کیا چاہیے. آپ سابقہ MP بھی رہ چکی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت میں نازک صورتحال سے مزے سامنا ہے, ففتھ جنریشن وار جاری ہے, تو آپ کس کے ساتھ ہیں؟ آپ پاکستان کو مانتے ہیں, آپ سسٹم کو مانتے ہیں, سسٹم کے ساتھ آپ کو اہل وطن ہے ہم لوگ؟ دیکھیں سسٹم اگر اپنا سسٹم ہر ادارہ اگر اپنے ادارے کے مطابق کام کرے تو ہم کیوں خلاف ہیں. ہر ایک اگر جوڈیشری کا کام لوگوں کو انصاف دینا ہے, جسٹس اور حق پہ فیصلہ کرنا ہے, اگر جوڈیشری اپنا کام کرے گی تو آپ کو اور ہم کیوں اعتراض کریں گے. تو ریاست تو ماں ہے آج اگر وہ مشکلات کے ساتھ. میری بات سنیں نا, آپ مجھے آدھا سوال مجھے سنائی نہیں تھی, اگر آپ شروع کا پارٹ دوبارہ ریپیٹ کریں. اچھا میں کہہ رہا کہ ریاست تو ماں ہے, آج ماں پریشان ہے, تو آپ لوگ اس پریشان اور بیمار ماں کے ساتھ نہیں دیتے ہو. میری ریاست آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ آپ ریاست کسے کہہ رہے ہیں؟ سسٹم کو ہماری نہیں تو سسٹم نہیں تو سسٹم ٹھیک ہے, تو ہم بھی سسٹم کو تو مانتے ہیں, کون کہتے نہیں, لیکن آپ ریاست اٹ سیلف کس چیز کی ڈیفینیشن آپ کو پتہ ہے ریاست کیا ہے؟ آپ بتائیں. آپ بتائیں. اس کے بعد بالکل سیاست ہے, اس کے بعد صحافت. یہ انڈیا کا اٹیک ہوا تھا, تمام پاکستانی ایک پیج پر تھے, بالکل تھے. جب پاکستان پہ برا وقت آیا تو سب ایک پیج پر تھے. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو 80 اور 85% عوام اگر ایک بندے کو ووٹ دے دیتی ہے تو کیا ریاست بھی یا کیا جو آپ کا ایک ادارہ ہے کیا ان کو نہیں چاہیے کہ وہ بھی اپنے عوام کی عزت کریں اور ان کے فیصلے کا عزت دیں؟ کیا کسی الیکشن کمیشن کا اس کا فرض نہیں بنتا تھا کہ عوام جس کو ووٹ دے چکی ہے عوام کو بھی عزت دے, عوام کے فیصلے کو عزت دے. اچھا آپ لوگ اگر باغی ہے, اگر خط آئے تو آپ کو اس سسٹم پر اس عدالت کے آپ اگر چوری کر رہے اور میں کہہ رہی ہوں کہ آپ چوری کر رہے تو میں باغی ہو جاتی ہوں. نہیں, آپ کو بھروسہ نہیں ہے عدالت کے سسٹم پر؟ عدالت کے سسٹم عدالت کی بات جنرلی کی ہے, میں نے جنرل اسٹیٹمنٹ کی ہے کہ ہر ایک ادارہ اگر اپنے کردار کے حساب سے کام کرے گا تو ہمیں کیوں اعتراض ہوگا. آپ کا وکیل ہے, آپ کا کام وکالت کرنا ہے, میں پولیٹیشین ہوں, میرا کام ملک چلانا, پالیسی بنانا ہے. اسی طرح جوڈیشری کا اپنا کام ہے, اسٹیبلشمنٹ کا اپنا کام ہے. ہر ایک بندہ اگر اپنی آئین کے مطابق اگر اپنا کردار اپنائے اور اپنا کردار جو ان کو ڈیفائنڈ ہے آئین کے مطابق تو ملک میں کیوس نہیں ہوگا, ملک میں بدامنی تو نہیں پھیلے گی.
تو ہر ایک بندے کا جس کا جو کردار ہے اس کو ادا کرنے کا. ابھی آپ نے دیکھا فوج کا جو کام تھا وہ تھا اپنی بارڈر کی حفاظت کرنا اور اپنے دوسرے ایکسٹرنل ایلیمنٹ کے خلاف لڑنا. جب فوج نے اپنا کردار ادا کیا ساری پاکستان کی عوام کھڑی تھی, ساری عوام نے اپریشیٹ کی ہے, ساری عوام نے تعریف کی ہے. ہر ایک بندہ اپنا کردار ادا کرے اور اپنے ڈیفائنڈ جو کانسٹیٹیوشن کے مطابق اس کا کردار ہے اس کے مطابق چلیں گے تو سب ٹھیک رہے گا.